ذرا اس کہانی کو سنیے۔ ایک راجا تھا، وہ جو بھی چیز چھوتا وہ سونے کی بن جاتی۔ اس نے ایک کرسی کو چھوا، وہ سونے کی بن گئی۔ درخت کو چھوا، وہ سونے کا بن گیا۔ پھر اس نے ایک پہاڑ کو چھوا اور وہ بھی سونے کا بن گیا۔ راجا اپنی سلطنت میں گھومتا رہا، ہر چیز کو چھوتا رہا۔ لوگ اس کی دولت کو بڑھتا دیکھ کر حیران ہونے لگے، اس کی کامیابی کی مثالیں دینے لگے، اور اس طرح صبح سے شام ہو گئی۔ اور پھر راجا نے سوچا، اب باقی چیزیں کل ٹچ کروں گا، اب مجھے بھوک لگی ہے۔ راجا کے سامنے کھانے کی تھالی لگائی گئی، لیکن کھانا سونے کا بن گیا۔ اس نے پانی کے گلاس کو چھوا، وہ بھی سونے کا بن گیا، اور یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ راجا بھوک سے بری طرح کانپنے اور تڑپنے لگا، پیاس سے اس کی چیخیں نکلنے لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، اور پھر اس کی بیٹی نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ ننھی سی معصوم گڑیا سونے میں تبدیل ہو گئی۔ راجا اس بچی کو واپس نہ لا سکا، وہ بچی جو اس کی جان تھی۔ جس سونے کو راجا سب سے زیادہ چاہتا تھا، اسی نے راجا کا سب کچھ چھین لیا۔ لیکن یہ کہانی اصل میں راجا یا سونے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے آبسیشن کے بارے میں، اس دیوانگی کے بارے میں جو اکثر ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے سارے لوگ ان چیزوں کو اپنے جنون کے آگے کھو دیتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ ایک بزنس مین سکسیس کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار کلائنٹس ہو جاتے ہیں، لیکن دوست ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک کنٹینٹ کریٹر ویوز اور نمبرز کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے کہ ہر لمحہ کنٹینٹ بن جاتا ہے، اور ایک ایمپلائی پروموشن کے لالچ میں دن رات کام کرتا ہے، یہ بھول کر کہ اس کی فیملی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسی دوڑ بھاگ کو کر کے بڑے بڑے مکان بنا لیے، لیکن گھر بنانا بھول گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے۔ پتہ ہے کمانے میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس بات میں ہے کہ آپ کمانے کے پیچھے، دنیا جیتنے کے پیچھے اس قدر بےتاب ہیں، اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ اب آپ اپنے فرض بھول چکے ہیں۔ آپ کی نمازیں قضا ہوتی ہے، آپ کلام پاک کو کھول کر نہیں دیکھتے، آپ اپنوں کے اوپر خرچ کرنا بھول گئے ہیں، یہاں تک کہ اب آپ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہو۔